میرے اس حلقے میں NA-122 یہ جو ہے میں ایک امیدوار ہوں. اس میں پہلے تو جو حلقہ جو پولنگ پلان بنا تھا اس کو رد و بدل کیا گیا کسی مخصوص ہدایت کے تحت, اور ماشاءاللہ جو جن کو ضلع سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لائے ہیں ان کے امیدوار کی حکم نامے پر اور ان کی انسٹرکشنز پر ان سے بیٹھ کر پہلے تو حلقہ بندیاں کی گئی. اس کے بعد حلقہ بندیوں سے یہ ہوا کہ پھر ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے. پھر وہ مستقلاً ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں ہے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں, جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جو ان کو نظر آیا کہ 60,000 ووٹ یہیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 60,000 ووٹ ہے, جو ووٹ وہ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا باشعور, اور وہ ایسا ہے کہ نہ وہ جھک سکتے ہیں, نہ ان کو مروب کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو لالچ دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ کوئی پولیس یا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں, یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, یا وہ متمول طبقہ ہے جو خواندہ ہے, پڑھا لکھا ہے اور بہت ہی باشعور طبقہ ہے. ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 99% لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں, یہ میرٹ پر اپنی مرضی, اپنی ضمیر, اپنی سوچ, اپنی فہم, اپنی فراست کے مطابق ووٹ دیں گے. جو ان کے خلاف جائے نظر آ رہا ہے ان کو ریٹن آن دا وال ہے, جہاں گئے ہیں ان کو اتنا بڑا بگ نو کا جواب ملا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ میاں کو ایک پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیا, بیوی کو دوسری پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیا, بچوں کو تیسری پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیا. ملازم تو خیر جو جس حلقے کے ہیں وہ جائیں گے ہی. اور پھر اس پر یہ ہوا کہ یہاں سے اٹھا کر ہمیشہ DHA میں سکولز موجود ہیں, بلڈنگز موجود ہیں جو مختص کی جاتی تھیں, جہاں پولنگ روایتی طور پر ہمیشہ ہوتے رہے. DHA کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایک وارڈ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر PP کا مطلب ہے میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں, وہ صوبائی نشست کا پولنگ سٹیشن اسی صوبائی نشست کے اندر ہی رکھنا واجب اور لازم ہے. قانون کے مطابق باہر نہیں پھینکا جا سکتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن یہاں سے DHA سے اٹھا کے کوئی چرن پنڈ میں پھینک دیا ہے, کوئی جو ہے اسی طرح دوسرے یعنی دور دراز علاقوں میں پھینکا ہے. حالانکہ ایک ریڈیس سے باہر نہیں جا سکتا, 1 میل کا ریڈیس, اس سے باہر پولنگ سٹیشنز کی قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی یعنی اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے, اس قانون کو, اس ذائچے کو, اس ضابطے کو. اسی طرح انہوں نے دیہاتوں میں اٹھا کے پھینک دیے تاکہ DHA کا ووٹر جو ہے وہ ہلکان ہو کر ڈھونڈتا رہے, اور مل جائے تو پہلے بیوی کو ووٹنگ کے لیے ایک جگہ جائے, اس کے ریورس پہ الٹ پہ جا کے پھر جائے, پھر گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی, وہیکل نہیں جا سکتی, 2-2 ڈھائی میل پھر وہاں کھڑے کر کے پھر پیدل جائے, چنچی پر جائے, موٹر سائیکل پر جائے. اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ کیا ووٹر جو ہے وہ اتنا بھلا کشٹ کاٹتا ہے کہ وہ بھی DHA کا ووٹر کہ وہ ایک طرف بیوی کو لائے گا, پھر اس کو جو ہے پیدل اتار کر گاڑی سے, پھر اس کو پتہ نہیں بیل گاڑی پہ بٹھائے گا یا چنچی پہ بٹھائے گا یا موٹر سائیکل کے پیچھے بچھائے گا, اس کا ووٹ کروا کے پھر اپنا ووٹ دینے وہ دوسری یعنی اپوزٹ سائیڈ پر جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ کی بدترین, پاکستان میں بدترین یہ جو ہے مثال قائم کر دی گئی. میں نے اس کے لیے درخواست دی, میں نے پنجاب الیکشن کمشنر کو میں خود ملا, وہ چوہان صاحب ہیں, اور وہاں ان کے نائب ڈوگر صاحب ہیں, ان کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کریں موقع پر جا کے. اب اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ, اگر چیف منسٹر صاحب کی وہ عزیزہ ہوں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. انہوں نے کہا جا کے انسپیکشن کریں. رپورٹ عملے نے دی کہ یہ درست کہہ رہے ہیں, یہ آؤٹ آف جو ہے رینج بنایا گیا ہے, آؤٹ آف ریجن بنایا گیا ہے, اور یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور میاں بیوی کو اپارٹ پھینک کر
ایک کا ادھر کرنا ایک کا ادھر کرنا اس کا بھی جواز نہیں ہے، لیکن فرمانے لگے جی اب تو ہم بھیج چکے ہیں، اب چیف الیکشن کمشنر ہی کر سکتے۔ میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی درخواست، میرے ایسوسیٹ جا کے وہاں ملے، وہ تو ماشاءاللہ سلطان سکندر صاحب تو صرف مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں، ورنہ وہ ان کو جمع کروانی پڑتی ہے درخواست، وہ کہتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا، اور جواب مجھے لو لیٹر ملتا ہے کہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ہماری سرد خانے میں درخواست کو وہ جو ہے نظر کر دیا گیا جس طرح ماشاءاللہ باقی چیزیں کرتے ہیں۔ یہ اب جب پرابلم ہے تو میں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز جو آپ نے یہاں بنائے ہیں یہ تو ہیں ہی مخالف گروپ کے دیے ہوئے نام ہیں، اور یہ ان کے ساتھ روز میٹنگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں ہیں، اور ان کو ہدایات ہیں کہ مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں آنے دیں، اور اگر آ بھی جائیں تو پھر ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ یا تو بھاگ جائے اٹھ کے یا اس کو بھگا دیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی اسکیم، ان کو پتہ ہے کہ یہاں چونکہ اس حلقے میں سارے NA 122 میں یہاں عمران خان از اے ہارٹ تھروب، دل کی دھڑکن ہے، ہم جہاں گئے ہیں پھولوں کے ہار نچھاور کیے گئے، لوگوں نے کہا آپ نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا، تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک لڑائی کا ماحول بنائیں گے، اور اس لڑائی کے ماحول میں یا پولنگ بند کروا دیں گے، چونکہ ماشاءاللہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر تو ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی آڑ میں بند کر کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سٹفنگ کریں گے بیچ میں، یا پہلے سے بکسے جو بنائے ہوئے ہوں گے وہ بکسے ریپلیس کر دیں گے۔ اس سازش کا ہمیں انکشاف ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈھٹائی سے بیٹھے بھی رہے تو فارم 45 یعنی کاؤنٹ کے بعد جو نتیجہ ہے اس کی مصدقہ نقل دستخط شدہ اور مہر شدہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، پولنگ آفیسر ہیں، اس کی ہمارے پولنگ ایجنٹ کو دینا لازم ہے، اور پھر پولنگ ایجنٹ کو بھی یہ ہمارے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سیل اس پر لگائے، تاکہ اس میں اگر کوئی ٹیمپرنگ ہو تو بعد میں وہ کہے کہ جی میری سیل کدھر ہے اس بیگ پر، اس بکسے پر۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنے دینا، اور اس کو فارم 45 جو ریزلٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں اس پولنگ بوتھ کا یا پولنگ اسٹیشن کا، وہ بھی ان کو نہیں دینا۔ تو بعد میں ان کا یہ ہے کہ جب ترسیل کی جائے گی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا، تو جس گاڑی میں بھیجے گا وہ اس کے اندر بھی بکسے رکھے ہوں گے جو ریپلیسمنٹ کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اگر وہ غلطی سے پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے پہرے دار کے گائز میں اور اس کی جو ہے اسٹرکٹ اسکروٹنی میں، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے نظر آپ کی ہلنی نہیں چاہیے جب تک آپ یہ سارا عمل کا جو ہے پہنچا نہیں آتا، اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر سیف روم میں اس سیکیور اس جگہ پہ جمع کروائے گا، کیونکہ وہاں بھی ریپلیس کر کے انہوں نے بعد میں کہنا جی کاؤنٹ کر لیں، سارا میڈیا آ جائے جی کاؤنٹ کر لیں، چونکہ وہ سٹفڈ جو ہے پولنگ بکسز ہوں گے، اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ لے جی گنتی سامنے سب کے ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلے ہی ان کا اسکیم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے درخواست دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمشنر پنجاب کو دی ہے، اور تمام متعلقہ ہم نے اس کی CC کاپیز بھیجی ہیں چیف منسٹر کو۔ ماشاء اللہ یہ گورنمنٹ تو خیر چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ان کا تسلسل ہے، PDM کا یہ حصہ ہے، یہ اپوزیشن یہ دل سبحانی کی ٹیم ہے، تو یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے انہوں کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کو جو ہے یہ ری شفل کیا جائے، تمام جو ہمارا پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کر کے ہماری کانسٹیٹیوئنسی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو لایا جائے، وہ ٹیچر ہیں، وہ جو بھی آپ کے سرکاری ملازم ہیں، کوئی ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے، لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے، قوم ہونے نہیں دے گی۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، آپ نے جو ظلم کرنا
تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے. آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی. آپ نے ہمارا بلہ چھین کر, سمبل چھین کر, آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا کھیر کے رکھ دیا, ہمارے امیدواروں کو بھی. آپ کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں, اتنے خائف کہ یہ بغیر پروٹوکول کے, بغیر پولیس کے, بغیر 15-20 ڈالوں کے, بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈ کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے, کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے, لیکن جو غم و غصہ, غیظ و غضب, جو نفرت ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہے, جو ماشاءاللہ ضلع سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں, یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے, عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے, عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کا کیا ہے, اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسے بری مار دے گا کہ یہ ضلع سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے, یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے, اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی, اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح, یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے. میرا سمبل کے ہے, کے سے خان, کے سے کنگ خان, اور کے سے کھوسا, کوسا پہاڑ جیسا. ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے. میرے نیچے 4 نشستیں ہیں, اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے, اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں. اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. او بھائی, ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے ایکشن لیا, کسی نے اس گرفتاری پر, رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا, کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس, وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا, وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا, وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا, وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریکس کی گئی. کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں. کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا, اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا. اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو, اور سزا بھی حد سزا, 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں. محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی, اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں, جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا, وکیل کو نہیں کرنے دی گئی, نہ وکالت کرنے دی گئی, جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا, جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے, جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے, اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر, اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی, فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی, مگر وہ 2017 تھا, آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, اسٹیٹ کاؤنسل, ایڈوکیٹ جنرل, ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں, تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے, لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے, اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل, یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل, مجھ سے پوچھیں. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے, سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے. سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں. سو اگر آپ دیکھیں
تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا، چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے. اور آپ کو 8 کی شام کو 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کہتے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے. دیکھیں یہ آرٹیکل جو 370 کو ڈیلیٹ کیا گیا، لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بہت پہلے سے تھا، ختم اس وقت کیا گیا ہے، اور ختم ہونے پر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور پاکستان کا موقف یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کرتے آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا موقف ہے. آج دوستی کا ہاتھ بڑھانا بنا اس شرط کے اور انکنڈیشنل دوستی کا ہاتھ بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کے اگینسٹ ہے. جو دوسری بات آپ نے کی وہ دیکھیں کبھی ایسے حالات نہ تھے، 2018 میں کبھی ایسے نہ تھا. اب میں نے ریلی کا اگلے دن اعلان کیا تو یہاں بے بہا پولیس ساری آ گئی، تو میں نے کہا لو جی میرا گورنر کا پروٹوکول جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. تو ہمیں ریلیاں تو نہیں کرنے دی اور نہ ہمیں جلسے کرنے دیے گئے. آپ کے علم میں ہے، کوئی مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ سارے شعور لوگ ہیں. لیکن ان کے بچہ ریلیاں بھی کر رہا ہے اور ان کا بچہ جلسے بھی کر رہا ہے، روز کر رہے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ وہ پٹواریوں کو اور وہ جو ہے ملازموں کو جو ہے لے جا کر کروایا گیا ہے، یا ان کو بریانیاں کھلا کر یا کسی طرح پیسے لے کر ان کو لے جایا گیا ہے. اور وہ جب ان کے آپ ہی کے کیمرے نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے ہیں، ووٹ ہمارا خان کا ہے. تو یہ اس طرح سے جلسے کر کے یا اس طرح سے جو آپ ریلیاں نکال کے آپ ووٹ نہیں بناتے ہو، معاف کیجئے گا. اور لوگوں کی جو ریپلشن ہے، دل سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. آپ بھلے جتنی سزائیں کرتے رہیں، آپ ذرا کسی علاقے میں پول کروا کے دیکھ لیں، 90% عمران کا ووٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی، پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی. میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لیے. میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطہ سے. یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا، اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے. اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی، ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. سو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں. اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے. اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. سو ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف،
شفاف اور فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی بےایمانی اور بےایمانی کا ہوگا نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم. آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. اچھا کوئی نہیں، میں نے ویسے پوچھا ہے آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر؟ قابلیت کا کہہ رہے ہیں، قابلیت کا. تو جو سارا بگاڑ نظر آ رہا وہ تو نظام عدل میں آ رہا ہے، جو ماضی میں وہ ٹھیک کرے گا کیا وہ درست ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے سپریم کو، میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. دو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے دو. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی، اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں